لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر صدق الله العظيم. قابل احترام دینی بھائیوں اور عزیز طلباء، آج گفتگو کا عنوان ہے نشہ آور چیزوں کے استعمال کی ممانعت۔ اسلام نے نشے کی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، اور متعدد مرتبہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام کا جو بھی حکم ہے وہ بنیادی طور پر دو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، یا تو اس کا تعلق ہمارے فائدے سے ہے یا ہمیں نقصان سے بچانے سے۔ جتنے بھی احکام ہیں دین اسلام کے، آپ اگر سنجیدگی سے گہرائی سے اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہی دو باتیں نظر آئیں گی کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمارے فائدے کی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا، روکا گیا ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ، ضرر رساں ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے۔ انہی منع کردہ چیزوں میں سے ایک ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال، کیونکہ نشہ کی چیزوں کو جب استعمال انسان کرتا ہے تو اس کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، وہ بالکل اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ ابھی میں جمعہ کی تیاری کر کے جب آ رہا تھا تو ہمارے مدرسے کے گیٹ کے باہر، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی نظر پڑی ہوگی، ایک صاحب پڑے ہوئے ہیں، ابھی ہو سکتا ہے ابھی بھی پڑے ہوئے ہوں، آج ہی کی بات۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ وہی نشہ کر لیا، اب ہوش و حواس ختم، اسے پتہ کوئی نہیں کہ میں ہوں کہاں، میں کیا ہوں، مجھے کہاں جانا چاہیے تھا، میں کہاں پڑا ہوا ہوں، کبھی گٹر میں پڑا ہوا، کبھی نالیوں میں پڑا ہوا، کبھی بیچ راستے میں پڑا ہوا، کبھی استنجا بھی ہو چکا ہے اپنے کپڑے میں، اس کا کوئی علم نہیں۔ یہ ساری چیزیں نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے سے ہوتی ہیں، یہ دنیاوی لحاظ سے بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، اور اخروی لحاظ سے جو نقصانات ہیں وہ ہے ہی۔ تو یہ چیزیں انسان کے لیے بالکل نقصان دہ ہے، اس وجہ سے شریعت نے شراب کو اور ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، نشہ لانے والی ہو، اس کو شراب ہی کے درجے میں رکھ کر اس سے منع کیا۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس
کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو انفارمیشن ہے، جو معلومات ہمیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوانوں میں نشہ کا چسکا بہت زیادہ نشہ کر رہی ہیں، اور مختلف چیزوں سے، صرف شراب ہی سے نہیں، شراب بھی پینے کو پی رہے ہوں گے، لیکن شراب کے علاوہ مختلف قسم کی نشہ آور اشیاء مارکیٹ میں موجود ہیں، اور بہت سے مسلمان اس کا کام بھی کرتے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کا کام بھی ہو رہا ہے اس حوالے سے، اور لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو خرابیاں، جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ہمارے اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ گھروں میں جھگڑے، فساد، بیویوں کو مارنا، گالی دینا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی، مسلمان عورتیں، لڑکیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ نشے کی بنیاد ہے۔ اس انسان کو خبر ہی کوئی نہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے، تو اسلام نے اس سے منع کیا، روکا۔ یہ جو کثرت سے باتیں پائی جا رہی ہیں، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات سے اپنے دینی بھائیوں کو آگاہ کیا جائے، انہیں متوجہ کیا جائے کہ جن برائیوں اور بیماریوں میں ہم پڑ چکے ہیں، بلکہ کہہ لیجیے کہ جس کی لت ہمیں لگ گئی ہے وہ کتنی خطرناک اور خراب چیز ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت خطبے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ شراب سے مراد صرف شراب ہی نہیں، ہر نشہ لانے والی چیزوں کی حرمت اس سے ثابت ہوگی۔ اس لیے اگر ترجمے میں یا کسی حدیث میں شراب کا لفظ آتا ہے تو آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ شراب کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، جس کو استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو، وہ سب حکم میں یعنی حرمت میں، حرام ہونے میں شراب ہی کے درجے میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شراب کی حرمت قرآن کریم کی آیت سے صراحتاً ثابت ہے، جس کی بنا پر اگر اسلامی حکومت ہو تو شراب پینے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے، حد لگائی جائے گی، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے استعمال کرنے والے کو کوڑے اور حد تو نہیں لگائے جائیں گی، لیکن دوسری سزائیں ان کو بھی دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرمت میں دونوں برابر ہیں۔ اس لیے کبھی دھوکہ نہ ہو جائے کہ جو بیان ہو رہا تھا وہ تو شراب کی حرمت بیان کی جا رہی تھی، نہیں، شرابی کے درجے میں وہ ساری چیزیں ہیں جس کے استعمال سے نشہ آتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو تھوڑی سی وضاحت سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور نشہ آور چیزوں کی حرمت کو کتنی زیادہ تاکید کے ساتھ، کتنی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اگر اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ فرما دیتے کہ شراب حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتے، بات ختم ہو گئی، لیکن آیت پر غور کیجئے کہ کتنی تاکید سے، کتنی مضبوط اور مستحکم انداز میں شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو خطاب ہے یہ پیار کا خطاب ہے ایمان والوں سے، اے وہ بندے میرے جو مجھے اپنا رب مانتے ہو۔ اس میں اپنائیت ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے کہ وہ بندے میرے جو مجھے اپنا رب مانتے ہو، جو مجھے ماننے والے ہو، مجھ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ پیار کا خطاب ہے، اور پیار کے خطاب سے یہ کسی کام کے کرنے پر بڑا، کرنے کی طرف متوجہ کرنے پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب کسی سے یہ کہا جائے کہ یہاں سے جاؤ فلاں کام کر کے آ،
اس جملے کا ایک اثر ہوگا. اور اگر اسے پیار سے کہا جائے کہ پیارے ذرا ایک کام کر کے آؤ نا پلیز یار، ایک مہربانی ہوگی، تو اس کا اثر دوسرا ہو جائے گا. حالانکہ بات وہی ہے. تو یہ خطاب پیار کا خطاب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اس سے بھی اس کے اہم ہونے کی طرف اور اس پیار سے اس سے بچنے کی طرف متوجہ کیا گیا. دوسرا لفظ ہے انما کا. انما کا لفظ یہ آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کسی کو الجھن ہو جائے کہ انما عوام کو کیا سمجھ جائے، تو ساری باتیں عوام کے لیے تھوڑی کی جائے، یہ آپ کے لیے. کہ انما کا لفظ عربی زبان میں حصر کے لیے آتا ہے جس سے تاکید پیدا ہو جائے. تو انما کا لفظ آیا یا ایھا الذین آمنوا، تو پہلے آمن یہ کہا ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، پھر حصر کے لیے انما کا لفظ استعمال کیا گیا. اس دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ہے کہ شراب اور جوئے کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور بت پرستی کی حرمت کے ساتھ ملا کر بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ شراب اور جوئے کی، نشہ آور چیزوں کی اور جوئے کی جو حرمت ہے وہ شرک کی طرح سے خباثت والی ہے. شرک جس طرح سے بری چیز ہے ایسے ہی یہ بھی بہت بری چیز ہے. اس کے ساتھ ملا کر بیان کیا. یہ تیسری تاکید ہوگی. چوتھی تاکید ہے کہ فرمایا رجسن، کہ یہ شراب، نشہ آور چیزیں اور جوئے یہ سب چیزیں گندی چیزیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ سکتے تھے حرام، لیکن حرام کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا بلکہ رجس، گندی چیزیں، تاکہ نفرت بیٹھائی جاتی ہے. کیونکہ ساری حرام چیزوں سے لوگوں کو نفرت نہیں ہوتی. آپ بیڑی پینے والوں کو دیکھیں، بیڑی کتنی محبوب ہے. اگر بیڑی پینے والے بیڑی نہ پیے تو کتنے پریشان رہتے ہیں بیچارے. اور وہ سڑی ہوئی چیزیں اسی بدبو آتی ہے بیڑی پینے والوں کے منہ سے. معاف کیجیے گا، کوئی اگر پینے والے ہوں تو خیر معاف کرنے کی کیا بات ہے، بدبو آتی تو کہہ رہے ہیں چھوڑو. تو یہ بہت بدبو آتی ہے ان کے منہ سے. آپ ان کے پاس نماز میں کھڑے ہو جائیے یا کہیں ان سے بات کیجیے تو بات کرتے ہوئے ایسی بدبو آتی ہے جو رہا نہیں جائے ان کے پاس، لیکن وہ پیاری لگتی ہے. اسی لیے کہا گیا رجس، گندی چیزیں، حرام نہیں کہا، گندی چیزیں بچو. کتنی تاکید ہوگی؟ 4. اور 5ویں کا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، انسانی کام نہیں ہے. انسان کے بچے ہو، اللہ نے انسان بنایا ہے تو انسانی کام کرو نا، یہ شیطانی کام کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف طور پر فرما دیا انہ لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا شیطان. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو. کیوں؟ وہ کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے. اسی کو کہا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے جوا اور نشے کی چیزوں کو استعمال کرنا. یاد رکھنا کتنے ہو؟ 5. اس کے بعد فرمایا صاف طور پر فاجتنبوا، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے امر کا صیغہ ہے وجوب کے لیے. فاجتنبوا، اس سے بچو، چھوڑو اسے، اس کے قریب نہ جاؤ، چھوڑ دو اسے. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اس کے بعد فرمایا کہ اس جوئے، شراب اور نشہ آور چیزوں کے استعمال سے تمہارا دنیاوی نقصان بھی ہے اور دینی نقصان بھی ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ دنیاوی نقصان بتایا گیا کہ شراب کی وجہ سے شیطان، نشہ آور چیزوں کی وجہ سے شیطان تمہارے آپس میں دشمنیاں اور نفرتیں ڈال دیتا ہے. آدمی جیسا کہ میں بتا رہا تھا شروع میں کہ جب نشے کی چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے تو پھر اسے کسی کا کوئی لحاظ نہیں رہ جاتا. کسی کو بھی گالی دے دیا، کسی سے جھگڑ گیا، کسی سے بھی کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا، گھر میں جا کے جھگڑے شروع کر دیا، توڑن تاڑی شروع کر دیتے، مار پیٹ پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتے. یہ ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ یہ نشہ آور چیزوں کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کرے. یہ دنیا کا نقصان ہوا. اور دین کا نقصان یہ ہوا
کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ کہ نشے کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات، نشہ والوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے نشہ کیا تو جیسے میں نے بتایا آپ کے کہ ہوش و حواس ختم، پھر اسے کسی چیز کا کوئی خیال ہی نہیں، تو وہ کیا لوگوں کے حقوق ادا کرے گا اور کیا اللہ کے حقوق ادا کرے گا، کیا نماز پڑھے گا، کیا ذکر کرے گا، کیا تلاوت کرے گا، اسے تو کچھ ہوتی نہیں۔ اور جب نشہ ختم ہوتا ہے تو ہوتے ہی فوراً پھر اس کی طرف شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے، بلکہ اسی طلب ہو جاتی ہے کہ بہت سی مرتبہ جب پیسے اور چیزیں نہیں ہوتی تو چوری اور ڈاکہ زنی اور اس کے بعد گھر کی چیزوں کو بیچنا اور یہ کیا کیا کرتے ہیں اللہ جانے، یہ سب خبریں ملتی رہتی کہ نشے کی عادت ہو گئی، یہ کرنا شروع کر دیے، وہ کرنا شروع کر دیے، ایسا شروع کر دیے، یہ سب چیزیں تو آدمی کی ہوش و حواس ہی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کو پھر کہاں سے آتا ہے؟ تو دنیاوی نقصان کہ آپس میں دشمنی اور نفرت کا پیدا ہونا، اور اخروی نقصان کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر سے دوری۔ کتنا ہو گیا؟ 8 ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ ڈانٹ کا انداز ہے قرآن کریم کا کہ ہم نے بتا دیا کہ یہ سب گندی چیزیں ہیں، شیطانی عمل ہیں، تمہارے آپس میں دشمنیاں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیزیں ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو ان چیزوں سے باز آتے ہو یا نہیں آتے ہو؟ بتاؤ، یہ ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ان چیزوں سے باز آتے ہو یا نہیں آتے ہو؟ اس کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، کیوں نہیں چھوڑتے اسے؟ تو یہ ڈانٹ پلائی گئی۔ اس کے بعد کیا کتنے ہو گئے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پھر محبت سے سمجھایا گیا کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا اللہ کی مانو اور اس کو حرام سمجھو۔ اور اوپر جو کہا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اس سے باز آتے ہو یا نہیں مسلمانوں؟ تو اس کے جواب میں فوراً کہو یا اللہ ہم اس سے باز آتے ہیں۔ فوراً اس کے جواب میں یہ ہونا چاہیے، ہمارے دل سے یہ آواز نکلنی چاہیے یا اللہ اگر آپ کا یہ حکم ہے اور ہے واقعی قرآن کریم میں آیا ہوا ہے تو ہم اس سے باز آتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم باز آئے؟ کیونکہ ہم آپ کے بندے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کس درجے میں ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران آپ نے فرمایا، ایک صحابی آ رہے تھے، وہ آتا ہوا ان کو دیکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی ان کے کان میں آواز پہنچی، جہاں پر وہ تھے وہیں پر بیٹھ۔ ایک اور صحابی اور پیچھے تھے، گلی میں آ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ان کے بھی کانوں میں پہنچ گئی، وہ گلی میں تھے، گلی میں ہی بیٹھ گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس درجے میں ہونی چاہیے کہ جہاں جو حکم آ گیا بلا چوں چرا، بغیر کسی ہیچ پھیچ کے فوراً اس کو ماننے کا جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر ہم تعبیریں کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، تو یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ جو حکم آیا، جیسے ان صحابی تک حکم پہنچا، اجلس، بیٹھ گئے، بس بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے جیسے کہا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو یا نہیں آتے ہو، یا جیسے کہا گیا فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے بچو، بس فوراً بچانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب شراب کی حرمت آئی تو حضرات صحابہ میں سے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں گلاس پکڑا ہوا تھا، انہوں نے اسی حالت میں گلاس کو پھینک دیا۔ جن کے منہ میں چلی گئی تھی شراب، انہوں نے فوراً منہ سے باہر نکالا، بلکہ جن کی حلق سے نیچے اتر چکی تھی، انہوں نے انگلیاں ڈال کر اپنے حلق سے باہر نکال دیا، اور مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہا دی گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی ہر صبح، ہر شام کوئی بھی مجلس، کوئی بھی محفل، کوئی بھی پکنک، کوئی بھی ان کی پارٹی ایسی نہیں ہوتی تھی جو شراب کے بغیر ہو جایا کرے۔ شراب ان کی بھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی،
لیکن جب شراب کی حرمت آئی تو انہوں نے گلاس توڑ دیے، برتنوں کو توڑ دیا، نالیوں میں بہا دیا، پیٹ میں چلی جانے والی شراب کو بھی اپنے گلے کے اندر انگلیاں ڈال ڈال کر نکال کر باہر کر کے دکھا دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے ہم جان تک دے دینے والے ہیں، یہ شراب کیا چیز ہے، نکال کے باہر پھینک کر بتا دیا۔ میرے بھائیوں یہی چیزیں، اور آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے کتنی زیادہ ان کی بھٹیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی کہ جب شراب کو حرام کرنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کے ذہن کو بنایا، فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ یہ ان کا ذہن بنایا کہ شراب پیتے ہو کیوں پیتے ہو، اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، اس سے ذہن بنایا کہ جب نقصان زیادہ ہے تو نقصان زیادہ والی چیزوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں شراب سے دور ہٹو، بچو، نماز کے وقت میں شراب نہ پیو کی بات نہیں کہی بلکہ فرمایا شراب کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ دوسرے مرحلے میں ذہن بنایا، اور جب ذہن ان کا بن گیا تو یہ تیسری آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ سب گندی چیزیں اور شیطانی کام ہیں، چھوڑ دو ان کو، بچ جاؤ ان سے، اور 10-11 تاکید فرمائی، اور آخر میں جا کر کے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کہہ کر وَاحْذَرُوا فرمایا، پھر دوبارہ امر کا صیغہ لائے، پھر یہ بتایا چھوڑو، باز آ جاؤ اس سے، کیوں نہیں باز آتے نشہ کی چیزوں سے، پھر آگے تاکید لائی کہ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، سن لو اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ ہم نے نشہ کی چیزوں سے تمہیں دور رہنے کو کہہ دیا، ان کی برائیاں بیان کر دی، ان کے نقصانات بیان کر دیے گئے، دنیاوی نقصان بیان کر دیے گئے، اخروی نقصانات بیان کر دیے گئے، پھر بھی اگر نہیں مانتے ہو تو سن لو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اب بھی تم ٹیڑھے رہو گے، اب بھی تم پیٹ پھیرتے ہو، اب بھی میرے حکم کو نہیں مانتے ہو، فَاعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو میرے پیغمبر کے ذمے صرف بات تو پہنچا دینا ہے، میرے پیغمبر نے یہ بات پہنچا دی، منع کر دیا، میرے قرآن کی آیت تم مسلمانوں تک پہنچا دیا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ مان دے، اپنا فائدہ اور اپنے نفع کی چیز کو سمجھتے، لیکن اگر پھر بھی نہیں مانتے ہو، نہ مانو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں مانتے ہو تو جان لو میرے پیغمبر کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، ماننے کی صورت میں فائدہ تمہارا ہے، نہ ماننے کی صورت میں نقصان تمہارا ہے۔ کل جب تمہاری آنکھیں بند ہوگی میرے پاس آؤ گے، پھر ہم بتا دیں گے کہ تم نے کیا ہمارے حکم پر عمل کیا، کیوں نہیں تم سے شراب چھوٹ رہی تھی، کیوں نہیں چوہے چھوٹ رہے تھے، کیوں نہیں بتپرستی چھوٹ رہی تھی، کیوں نہیں گناہ چھوٹ رہے تھے۔ اب یہاں پتہ چل جائے گا، اور اس وقت انسان کہے گا کہ کاش ہمیں ذرا سا وقت کے لیے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو پھر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وہاں کہا جائے گا نہیں، ختم ہو چکا ہے وقت اس کا۔ اس لیے میرے بھائیوں کہاں پڑ گئے شراب پینے میں، کہاں پڑ گئے نشہ میں، پورے گھر تباہ ہو رہے ہیں، پورا وقت ضائع ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی، اختلافات ہو رہے، طرح طرح کی چیزیں، گھر کی عورتیں، بیویاں، مائیں، یہ اپنے نوجوان بچوں کی شکایت کر رہی ہیں کہ نشے کی چیزوں میں پڑ چکے ہیں، دن بھر نشہ کرتے ہیں، رات بھر نشہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت میں جہنمیوں کی کا پیپ پلائیں گے۔ اسے زخم سے نکلنے والا جو مواد ہوتا ہے، زخم سے نکلنے والا جو گندا مواد ہوتا ہے، نشہ کرنے والوں کان کھول کر سن لو، تیار رہو، اگر اللہ کے حکم سے باز نہیں آتے ہو، اگر نشے کی چیزیں آپ سے نہیں چھوٹ رہی ہے، ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہے، تو تیار رہو، جہنمیوں کے زخم سے نکلنے والا پیپ اور گندا پانی پلایا جائے گا۔ سوچو کہ آج شراب نہیں چھوٹ رہی ہے، کل یہ پینا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، یہ ہو کر رہنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من شرب الخمر فی الدنیا، جو شخص دنیا کے اندر شراب پیے گا، فمات وهو يدمنها، اور شراب پیتے پیتے نشہ استعمال کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، ولم یتوب، اور اس نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کی،
آخر عمر تک نشے کی چیزوں میں پڑا رہا، کہتے ہیں لم یشربھا فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر جو بہترین شراب پلانے والے ہیں مومنوں کو، جنتیوں کو، اس شراب سے اس کو محروم رکھا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، نشہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جب آدمی نشہ کر لیتا ہے ہوش و حواس ختم، پھر ہر طرح کی برائیوں میں پڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کے علاوہ مار پیٹ کرتا ہے، جھگڑتا ہے، روزہ نماز سے غافل، ہر چیز سے غافل۔ یہ ساری برائیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہے جب آدمی نشہ شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیت اس کو ایک حد تک کھول کر میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ بات بتانے کے لیے کہ امت کے نوجوانوں میں نشہ کی عادت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ اس آیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ نشے کی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10-11 طریقے سے سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ دور رہنے کو اور اس سے بچنے کو فرمایا۔ لہذا ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں اور توبہ کریں۔ ہم میں سے جو جس طرح کے نشہ میں ملوث ہے اس سے توبہ کرے، باز آئے، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرے، ورنہ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان دونوں آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ امید ہے کہ یہ باتیں کچھ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا